معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے آج نئے موضوع پر نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ چائے فہد جیب سے والیٹ اور چابیاں نکال کر بیڈ سائڈ دراز میں رکھ رہا تھا جب فاریہ نے پھولے منہ کے ساتھ ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر تقریباً پٹکی تھی۔ تم کب کچھ اپ سیٹ ہو خیریت؟ کپ اٹھاتے ہوئے اس نے 1.5 ماہ پرانی بیوی کے چہرے کو جانچا۔ فاریہ نے مزید ہونٹ لٹکا لیے۔ امی نے کچھ کہا ہے؟ گھر میں کل 4 افراد تھے، امی، ابو، فہد اور فاریہ۔ ابو تو تھے ہی کام گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والے، امی سے البتہ فاریہ کی خوب چھنتی تھی، لیکن آج فاریہ کا چہرہ کسی گڑبڑ کا احساس کروا رہا تھا، اس لیے اسے ماں ہی کا خیال آیا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ کہا ہے اس نے، کو لمبا کھینچ کر ادا کیا۔ پر کیوں؟ وہ حیرت سے بولا، کچن صاف نہ کرنے پر۔ میں جا ہی رہی تھی کہ آپ کی کال آ گئی، آپ سے بات کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، یوں کافی دیر ہو گئی، اور پھر انہوں نے میری وہ کلاس لی کہ بس اتنی سی بات پر بھی کوئی یوں ڈانٹتا ہے بھلا؟ مجھے نہیں رہنا آپ کی امی کے ساتھ۔ آنسوؤں کی برسات میں بات بتا کر آخر میں اس نے فہد کو گویا 440 وال کا کرنٹ مارا۔ کیا؟ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے وہ تقریباً اچھلا تھا، فوراً کپ ٹرے میں واپس رکھ دیا۔ جی مجھے نہیں رہنا آپ کی امی کے ساتھ، آج اتنی سی بات پر ڈانٹا ہے، کل کو سر پھوڑیں گی، اور میں یہ سب بالکل برداشت نہیں کروں گی، وہ زور سے بولی۔ فاریہ، امی ہیں وہ میری، کوئی ملازمہ نہیں ہے جو تم اتنی سی بات پر انہیں گھر سے نکال باہر کرو۔ حد ہو گئی ہے، ایک تو آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، اس پر بیگم صاحبہ کا آنسوؤں سے لبریز فرمائش کرنا، اس کا سر گھوم گیا۔ یوں کہیں نا، میں ملازمہ ہوں، جس کا جی چاہے ڈانٹے جھڑکے۔ فاریہ کی بات پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ امی کو صفائی کا گریز ہے، کچن اور باتھ روم کی صفائی کے بارے میں بہت پوزیسو ہیں۔ پلیز ان کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ پھیلاوا دیکھ کر ایسے ہی ہائپر ہو جاتی ہیں، ورنہ تو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، اس نے اسے سمجھایا۔ آپ تو طرفداری کریں گے ہی نا، ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کی ماں ہے، میری کیا اہمیت ہے؟ وہ پھر رندی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ بات طرفداری کی نہیں ہے فاریہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ زندگی کو مشکل بنانے والی باتیں ہیں یہ، اور خدا کا واسطہ ہے یہ گھر میں ساس بہو والا میدان جنگ مت بناؤ۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ زندگی کو مشکل بنانا ہے، میں اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہ رہی ہوں۔ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے میں نے آپ کی امی سے علیحدگی کا مطالبہ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کو میدان جنگ بنانا چاہ رہی ہوں۔ فہد کے سامنے وہ روایتی بیوی اور بہو بن کر خوب بگڑ رہی تھی۔ یہ زندگی کو مشکل بنانا ہی ہے فاریہ، لیکن تم نہیں سمجھو گی۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہلو میں بٹھانا چاہا۔ رہنے دیں آپ، وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، بات تو سنو میری، آگے جو تمہارا فیصلہ۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ بادل ناخواستہ اس کے پہلو میں ٹک گئی۔ میں 6ٹھی کلاس میں تھا جب امی نے زندگی میں پہلی آخری دفعہ مجھے مارا تھا، اور مارا بھی خوب تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ کلاس فیلو نے مجھے گالی دی تو جواباً میں نے بھی دے دی، اور جھگڑا ہو گیا۔ گھر شکایت آئی تو امی جان نے یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ پہل میں نے نہیں کی، مجھے خوب مارا اور کہا کہ میں نے تمہیں حساب برابر کرنا سکھایا ہی نہیں۔ تو تم نے کہاں سے اور کیوں سیکھ لیا؟ حساب برابر کر لینے سے زندگی آسان نہیں ہو جاتی، نفرتیں اور کدورتیں اور پیدا ہوتی ہیں، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے بھی کبھی کسی کے برے رویے کا ویسا یعنی کہ برا ہی جواب نہیں دیا، اور حیرت ہوگی تمہیں کہ پھر کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ پھر برسوں بعد جب امی کی گود میں سر رکھے میں نے اپنی اس پٹائی کا یاد ہونے کا ذکر کیا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، تمہیں زندگی کی وہ مار یاد ہے جو صرف تمہاری بھلائی کے لیے تھی، ماں کی وہ محبت یاد نہیں ہے جس سے محبت سے اس نے تمہیں پالا پوسا اور جوان کیا ہے؟ اس ہاتھ کا تھپڑ یاد ہے، اس ہاتھ کے وہ نوالے یاد نہیں ہیں جو کئی برسوں تک تمہارے منہ میں ڈالے ہیں؟ اپنے جسم کے نیل یاد ہیں، وہ سارے جتن یاد نہیں ہیں جو تمہیں خوش کرنے کے لیے سرپرائز برتھ ڈے اور پوزیشن حاصل کرنے پر گفٹ دینے کے لیے کیے گئے ہیں؟ تمہارا قصور نہیں ہے، ہم سب کی خامی ہے کہ ہم زندگی کے خوشگوار دن یاد نہیں رکھتے، کسی کی دی گئی ایک تکلیف کو اس کی طرف سے ملنے والی ساری خوشیوں پر حاوی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے رشتے مضبوط، زندگیاں آسان تھی، ایسا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ پہلے غلط رویے اور دل دکھانے والی باتیں اگنور کی جاتی تھیں، اور اچھی یادیں اور رویے یاد رکھے جاتے تھے۔
اس کے برعکس اگر آج ہمیں اپنی زندگی مشکل لگتی ہے تو صرف اس لیے کہ ہم صرف منفی رویے اور دل دکھانے والی باتیں یاد رکھتے ہیں۔ فہد کے لہجے اور آنکھوں سے ماں کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی۔ اور اب تم اپنی طرف دیکھو، امی تمہیں کتنا چاہ سے محبت سے بیاہ کر لائی ہیں، تمہارے سارے چونچلے پورے کیے، تمہارے سارے لاڈ اٹھائے۔ ایک دن ڈانٹ دیا تو تم نے ان کی ساری محبت اور چاہت کو بھلا دیا، حالانکہ انہوں نے ڈانٹا بھی تمہاری بھلائی کے لیے ہے کہ گندگی بے شمار بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے، لیکن تم نے ان کی ڈانٹ کی افادیت پر غور ہی نہ کیا اور ان سے علیحدہ ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ وہ فاریہ کا ہاتھ تھامے دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ فاریہ کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اور بالغرض ہم علیحدہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو میں بھی تمہیں ڈانٹ سکتا ہوں، مجھ سے بھی علیحدہ ہو جاؤ گی۔ علیحدگی مسائل کا حل نہیں ہوتی امی، بے شک ماں ہیں میری اور بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں علیحدہ رہنے پر کیا وہ تم سے بازن نہ ہوں گی کہ تم نے ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا؟ ایک اندیکھی سرد جنگ تم ساس بہو میں ٹھن جائے گی اور بیچ میں پیسوں گا۔ یہ زندگی کو مشکل بنانا نہیں ہے کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یہ زندگی کو مشکل بنانے کے زمرے میں نہیں آتا؟ اس کے دلار سے پوچھنے پر فاریہ کی صورت رونے والی ہوگی۔ آئی ایم سوری، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اٹس اوکے، لیکن ابھی مجھے مستقبل قریب کا وہ نقشہ بھی کھینچنا ہے کہ تم امی سے علیحدہ ہو کر کیسی خونخوار اور جنگلی قسم کی بلی، اوہ سوری، میرا مطلب ہے بیوی بن سکتی ہو۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ کہہ تو دیا ہے سوری، اب کیا بچی کی جان لیں گے؟ فاریہ نے صوفے سے کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھالا۔ سوری سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے کشن کیچ کرتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تو پھر فاریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ 4 کپ چائے بناؤ، امی ابو کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھ کر پئیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آپ بھی نا ذرا ہی ڈرا ہی دیا تھا مجھے، وہ منہ بسار کر بولی۔ اور ہاں سنو، ایسی ہی بنانا جیسی میرے لیے بنائی تھی، چینی کی جگہ مرچیں جھونک دی تھیں، وہ بھی پاؤ بھر۔ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کرتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ فاریہ نے چائے کو دیکھا تو اس کی شکل سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ واقعی غصے سے بڑبڑاتے ہوئے چینی کی جگہ مرچوں پر ہاتھ صاف کر چکی تھی۔